السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں سعدیہ مختار 2 کلاس کی انچارج۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کو فائنل ٹرم کا سلیبس مل چکا ہے اور اردو میں ہمارے فائنل ٹرم میں جو چیپٹرز انکلیوڈ ہیں، اس میں پہلے سبق کا نام مسجد کا احترام ہے۔ مسجد کا احترام، اس کی املا کے الفاظ ہیں: نیکی، خاموشی، جنت، عبادت، صفائی، مدینہ منورہ۔ اس کے اہم الفاظ ہیں: احترام، تعمیر، مؤذن، تلاوت، خطبہ، حفاظت۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر اور مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے۔ مسجد اس پاک جگہ کا نام ہے جہاں مسلمان 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ باجماعت مطلب جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے، جو مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ گاؤں ہو یا شہر، مسلمان مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد تعمیر کرنا بڑی نیکی کا کام ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مسجد نبوی تعمیر کروائی۔ نماز کے لیے اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ جب اذان دی جاتی ہے تو مسلمان مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مسجد کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم مسجد میں ہوں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جمعہ کے دن مسجد میں ہونے والے خطبے کو بھی غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ ہمیں مسجد میں شور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاموشی سے ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں۔ مسجد میں کھانے پینے کی چیزیں لے کر داخل نہ ہوں۔ ہمیں مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور مسجد کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اسٹوڈینٹس، مسجد کے احترام کی مشق۔ ہمارا پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ الف جز، مسجد کسے کہتے ہیں؟ مسجد اس پاک جگہ کا نام ہے جہاں مسلمان 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ باجماعت مطلب جماعت کے ساتھ۔ جز ب ہے، مسجد تعمیر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے؟ مسجد تعمیر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں ایک گھر کا انعام ملتا ہے۔ جز ج ہے، اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ جز د، مسجد کا احترام کیوں ضروری ہے؟ مسجد عبادت کی جگہ ہے، اس لیے اس کا احترام ضروری ہے۔ جز ح، مسجد میں داخل ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں داخل ہونے کے بعد شور نہیں کرنا چاہیے اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔
بچوں ہمارا اگلا سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست لفظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ ہمارا پہلا جز ہے جز الف، مسجد میں مسلمان ڈیش وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ہمیں ادھر آپشنز دی ہوئی ہیں 4 یا 5۔ جز ب، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام ڈیش ہے، مسجد قباء یا مسجد نبوی؟ مسجد قباء۔ جز ج ہے، جو مسجد تعمیر کرے اللہ اس کے لیے ڈیش میں ایک گھر بنائے گا، جنت یا مسجد؟ جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ جز د، مسجد تعمیر کرنا بڑی ڈیش کا کام ہے، خوبی یا نیکی؟ جز ہ، ہمیں مسجد میں ڈیش نہیں کرنا چاہیے، ادب یا شور؟ ہمارا تیسرا سوال ہے، الفاظ کو ترتیب دے کر جملے درست کریں۔ ہمارا پہلا جز ہے، مسلمان ہیں رہے یہاں بھی مسجد بناتے ہیں۔ یہاں بھی مسلمان مسجد بناتے رہے ہیں۔ جز ب ہے، مؤذن اذان کہتے ہیں والے کو دینے، اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ جز ج، اللہ گھر کا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جز د، مسجد احترام کا ہے ضروری، مسجد کا احترام ضروری ہے۔ جز ہ، چاہیے ہمیں حفاظت کرنے کی، ہمیں مسجد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے ہم نے اس کی ترتیب دے دی۔ ہمارا چوتھا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ الفاظ، یہ ہمیں سارے الفاظ دیے ہوئے ہیں، اس کے معنی ہم لکھتے ہیں۔ تعمیر، مکان بنانا۔ مؤذن، اذان دینے والا۔ اتفاق، محبت اور اتحاد۔ دیکھ بھال، نگرانی۔ عمل، کام۔ ہمارا اگلا سوال، پانچواں سوال ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ ہمیں الفاظ دیے ہوئے ہیں، اس کے جملے ہم ابھی کرتے ہیں۔ باجماعت، ہمیں نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ اتفاق میں برکت ہے۔ عبادت، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ خاموشی، ہمیں مسجد میں خاموشی سے بیٹھنا چاہیے۔ ہمارا چھٹا سوال ہے، درج ذیل اسمائے سود کو ان کے متعلقہ جانداروں کے سامنے لکھیں۔ سود کا مطلب آواز کو۔ ہمیں یہاں پر آپشنز دی ہوئی ہیں، چوں چوں، کو کو، بھن بھن، ٹیں ٹیں۔ اسٹوڈنٹس، ہمیں جانداروں کے نام دیے ہوئے ہیں، مکھیاں، چڑیاں، طوطا اور کوئل۔ مکھیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو کرتی ہیں بھن بھن، طوطا کرتا ہے ٹیں ٹیں، چڑیاں کرتی ہیں چوں چوں، کوئل کرتی ہے کو کو۔ ہمارا 7واں سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ ہمیں دیے ہوئے ہیں، ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ پاک، ناپاک، ان کے مطلب الٹ لکھنے ہیں۔ گاؤں، شہر، اکٹھے، جدا جدا، شور، خاموشی، دایاں بایاں۔ ہمارا آخری سوال ہے، درج ذیل مثبت جملوں کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کریں۔ یہ ہمیں مثبت جملے دیے ہوئے ہیں،
ان کو ہم نے سوالیہ میں تبدیل کرنا ہے. جیسے انہوں نے ہمیں مثال دی ہوئی ہے، کھانا تیار ہے، کیا کھانا تیار ہے، یہ اس کا سوالیہ جملہ ہے. اب ہم کرتے ہیں پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، کیا پرندے ہوا میں اڑتے ہیں. میں کل لاہور گیا، کیا میں کل لاہور گیا. اسلم سبق پڑھتا ہے، کیا اسلم سبق پڑھتا ہے. ہماری ٹیم نے میچ جیتا، کیا ہماری ٹیم نے میچ جیتا. عائشہ کھانا پکاتی ہے، کیا عائشہ کھانا پکاتی ہے. ہمارا یہ آخری سوال تھا. خدا حافظ. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے عید الفطر. اس کی املا کے الفاظ ہیں خوشیوں، محبت، غریبوں، تقسیم، درس اور لباس. اس کے اہم الفاظ ہیں عید الفطر، عقیدت، تہوار، اظہار، روایت اور رونق. دنیا بھر کے تمام مسلمان ماہ رمضان کے روزے، ماہ رمضان مطلب رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد ماہ شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں. ماہ شوال کا مطلب شوال کا مہینہ، عقیدت سے خوشی سے، دل سے. عید خوشیوں بھرا اسلامی تہوار ہے. تمام مسلمان اس دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں. بچے عید کے موقع پر نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں. بچیاں ایک دوسرے کے ہاتھوں پر مہندی لگاتی ہیں اور چوڑیاں بھی پہنتی ہیں. میٹھی چیزیں پکانا اور کھانا روایت ہے، اس لیے اسے میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے. عید ہمیں پیار، محبت کا درس دیتی ہے. اس عید کے موقع پر امیر لوگ غریبوں کی مالی امداد کر کے انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شامل کر لیتے ہیں. مالی امداد مطلب پیسوں سے. عید پر بازاروں میں خوب رونق ہوتی ہے. عید کے نماز کے بعد بچے بڑے سب اپنے اپنے پیاروں سے گلے ملتے ہیں. کھلی جگہوں پر جھولے لگائے جاتے ہیں جہاں بچے خوب مزے اڑاتے ہیں. مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور ہر طرف خوشیوں کا سماں ہوتا ہے. سماں مطلب ماحول ہوتا ہے. والدین اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں. عیدی لے کر بچے بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ سارا دن کھانے پینے اور دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں گزار دیتے ہیں. مرد، عورتیں، بچے اور جوان سب خوبصورت لباس پہن کر خوش نظر آتے ہیں. آگے ہے ہماری مشق. اس کا پہلا سوال ہے درج ذیل سوالوں کے جوابات دیں. پہلا، مسلمان عید الفطر کب مناتے ہیں؟ مسلمان عید الفطر ماہ شوال کی پہلی تاریخ کو مناتے ہیں. مسلمان عید الفطر کو کیسے مناتے ہیں؟ مسلمان عید الفطر کو عقیدت سے مناتے ہیں. عقیدت مطلب دل سے مناتے ہیں. اگلا جیم، بچے اور بچیاں عید الفطر پر کیا کرتے ہیں؟ بچے اور بچیاں عید الفطر پر بچے نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں اور بچیاں مہندی لگاتی اور چوڑیاں پہنتی ہیں. نیکسٹ، دال.
عید الفطر کو میٹھی عید کیوں کہا جاتا ہے؟ عید الفطر کو میٹھی عید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ میٹھی چیزیں پکانا اور کھانا روایت ہے۔ عید ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ عید ہمیں پیار اور محبت کا درس دیتی ہے۔ اسٹوڈینٹس، ہمارا اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ ہمیں آپشنز دی ہوئی ہیں، جھولے، رونق، شوال، اسلامی، چوڑیاں۔ ہماری پہلی بلینک ہے، عید الفطر ڈیش کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، شوال۔ دوسری بلینک ہے، عید خوشیوں بھرا ڈیش تہوار ہے، اسلامی۔ عید پر بچیاں ڈیش پہنتی ہیں، چوڑیاں۔ عید پر بازاروں میں خوب رونق ہوتی ہے، رونق۔ کھلی جگہوں پر ڈیش لگائے جاتے ہیں، جھولے۔ اسٹوڈینٹس، ہمارا اگلا سوال تیسرا ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ ہمیں پہلے الفاظ دیے ہوئے ہیں، اس کے معنی اب ہم کرتے ہیں۔ عقیدت کا میننگ ہے یقین، تہوار مذہبی تہوار، درس تعلیم، روایت کسی بات کی نقل، رونق چہل پہل۔ ہمارا اگلا چوتھا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ، جملے، یہ ہمیں الفاظ دیے ہوئے ہیں، اب ہم اس کے جملے کرتے ہیں۔ اسلام، ہمارا مذہب اسلام ہے، میٹھی۔ عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں، پیار، عید ہمیں پیار اور محبت کا درس دیتی ہے، جھولے، عید پر جھولے لگائے جاتے ہیں، خوشی، عید کے دن دوستوں سے مل کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ اسٹوڈینٹس، ہمارا 5واں سوال ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا ہمارا پہلا ہے، عید الفطر کون مناتے ہیں؟ ہمیں 4 آپشنز دی ہوئی ہیں۔ عید الفطر مسلمان مناتے ہیں۔ اگلا، عید الفطر رمضان المبارک کے بعد کس مہینے میں منائی جاتی ہے؟ شوال کے مہینے میں منائی جاتی ہے۔ اگلا، عید الفطر ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ عید الفطر ہمیں پیار محبت کا درس دیتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا دال والا، عید الفطر کے موقع پر جھولے کہاں لگائے جاتے ہیں؟ عید الفطر کے موقع پر جھولے کھلے میدانوں میں لگائے جاتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال، ہمارا لاسٹ کوسچن ہے، ترتیب دے کر جملے درست کریں۔ الف والا ہے عید الفطر اسلامی خوشیوں بھرا تہوار۔ عید الفطر اسلامی خوشیوں بھرا تہوار ہے۔ ہمارا اگلا جز ہے، عبادت تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگلا جز ہے، رونق خوب بازاروں میں عید پر ہے ہوتی۔ عید پر بازاروں میں خوب رونق ہوتی ہے۔ کی جاتی ہیں تقسیم مٹھائیاں عید کے دن۔ عید کے دن مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ہمارا اگلا جز ہے، اگلا اور ہمارا آخری جز ہے، سما ہر طرف ہوتا ہے خوشیوں کا۔ ہر طرف خوشیوں کا سما ہوتا ہے۔
السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہمارا اردو کا اگلا سبق ہے ہمدردی۔ یہ ایک نظم ہے اور اس نظم کو ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ چلے اب ہم نظم کو شروع کرتے ہیں۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ سن کر بلبل کی آہو زاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا۔ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنا۔ دیا مطلب روشنی دی۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ بچوں، اس نظم کو ہمارے پیارے قومی شاعر علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ اب اس سبق کی مشق۔ اس کا پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ پہلا جز ہے، بلبل کہاں بیٹھا تھا؟ بلبل ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھا تھا۔ دوسرا جز، بلبل کی پریشانی کی کیا وجہ تھی؟ بلبل اس وجہ سے پریشان تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں گھر کیسے پہنچے گا۔ تیسرا جز، جگنو نے بلبل کو پریشان دیکھ کر کیا کہا؟ جگنو نے بلبل کو پریشان دیکھ کر کہا کہ میں تمہاری مدد کو دل و جان سے کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارا دال والا جز ہے، جگنو نے بلبل کی کیسے مدد کی؟ جگنو نے اپنے مشعل کی روشنی سے اندھیرے میں اجالا کر کے بلبل کی اس کے گھر پہنچنے میں مدد کی۔ جز ہے، جہاں میں کون سے لوگ اچھے ہوتے ہیں؟ جہاں میں وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال، نظم کے مطابق درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ ہمارا جز الف ہے، میں راہ میں ڈیش کروں گا۔ اندھیرا، ہمیں دو آپشنز دی ہوئی ہیں، اندھیرا یا روشنی۔ روشنی۔ جز بے، اللہ نے دی ہے مجھ کو ڈیش، زندگی یا مشعل۔ مشعل۔ جز جیم، چمکا کے مجھے ڈیش بنایا دیا۔ جز دال، ہیں لوگ وہی ڈیش میں اچھے جہاں یا راہ، جہاں۔ اگلا جز ہے، جز ہے، آتے ہیں جو کام ڈیش کے، اپنوں، دوسروں۔ اسٹوڈینٹس، ہمیں اپنوں کے بھی کام آنا چاہیے لیکن دوسروں کے بھی آنا چاہیے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ ہمارا پہلا جز الف ہے، بلبل دن کے وقت ٹہنی پر بیٹھا تھا۔ غلط، بلبل رات کے وقت ٹہنی پر بیٹھا تھا۔ جز بے، جگنو نے بلبل کو حوصلہ دیا۔ درست۔ جز جیم، بلبل رات میں چمکتا ہے۔ غلط۔ جز دال، دوسروں کے کام آنا اچھی بات ہے۔ درست۔ جز ہے، جگنو چھوٹا سا کیڑا ہے۔ درست۔ بچوں، ہمارا اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، نظم کے مطابق کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ کالم الف، کالم بے۔ ہمارا پہلا جز ہے، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، اڑنے، جز بے، اڑنے چگنے میں دن گزارا۔ جز جیم، پہنچوں کس طرح
آشیاں تک جزدال، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ پیارے بچوں، ہمارا 5واں سوال ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ ہمیں الفاظ دیے ہوئے ہیں، ہم ان کے معنی لکھتے ہیں۔ شجر درخت، آشیاں گھونسلہ، آہوزاری رونا دھونا، مشل بہت موٹی بتی، دیا چراغ۔ ہمارا 6واں سوال ہے درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ ہمیں الفاظ دیے ہوئے ہیں، ہم ان کے جملے بناتے ہیں۔ ہمارا پہلا الفاظ ہے تنہا۔ کسی درخت کی ٹہنی پر ایک بلبل تنہا بیٹھا تھا۔ اداس، میں آج اسکول سے چھٹی ہونے پر بہت اداس ہوں۔ حاضر، میں دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت حاضر رہنا چاہیے ہمیں۔ غم، ہمیں دوسروں کے غم میں شریک ہونا چاہیے۔ روشنی، سورج کی روشنی سے ہمیں حرارت حاصل ہوتی ہے، مطلب ہمیں اس سے تھوڑی گرمی یا تپش ملتی ہے۔ ہمارا 8واں سوال ہے مذکر کے مونس لکھیں۔ ہمیں مذکر دیے ہوئے ہیں، یہ مونس ہم لکھتے ہیں۔ سسر ساس، شوہر بیوی، تایا تائی، پھپھا پھوپھی، ماموں ممانی۔ ہمارا 9واں سوال ہے الفاظ کے متضاد لکھیں، مطلب ان کا الٹ۔ مثال کے طور پر جس طرح اونچا نیچا۔ ہمیں الفاظ دیے ہوئے ہیں، ہم ان کے متضاد لکھتے ہیں، مطلب ان کا الٹ لکھتے ہیں۔ اداس خوش، رات دن، اندھیرا روشنی، غم خوشی، پاس دور۔ ہمارا 10واں سوال ہے واحد کے جمع لکھیں۔ ہمیں واحد دیے ہوئے ہیں، ہم ان کے جمع لکھتے ہیں۔ کیڑا کیڑے، رات راتیں، روشنی روشنیاں، لوگ لوگوں، جگنو جگنوؤں۔ اچھا بچوں، ہمارا سوالات و جوابات تو مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے اور اپنے گھر والوں کا بھی بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔